تو نبیل قبول صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نسبتاً سخت رد عمل فہم و فراست کے مطابق فیصلے کرنے کے حوالے سے ایک طرح سے مشورہ دے دیا. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور حق ہے کہ ہم اپیل کر سکتے ہیں اور ہم ریویو پہ جا رہے ہیں. اچھا, اور ہم ریویو چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے پہ ہماری بھی بات سنیں, گورنمنٹ آف سندھ کی بھی بات سنیں. اور کیوں ہم ریویو چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم حقائق جانتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میڈیا کو بھی پتہ ہوگا. میں آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں اس وقت جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کی تعداد کتنی ہے, اس سے 4 گنا زیادہ ہے. اچھا, جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ؟ رپورٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ لوگ خود نہیں چاہتے ہیں کہ رپورٹ ہو. کسی کو اگر سمپٹم ہوتا ہے یا کسی کا جو ہے پازیٹیو آ بھی جاتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے اور وہ جو ہے رپورٹ نہیں کرتا ہے, اور وہ کوارنٹین کے ڈر سے کہ جی کہیں مجھے ایکسپو سینٹر نہیں بھیج دیا جائے یا کہیں پر ہاسپٹل, تو میں گھر میں ہی بہتر اپنا علاج کروں گا. تو نبیل قبول صاحب یہ تو بڑی الارمنگ آپ نے بات کہی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, لوگ خود رپورٹ نہیں کرتے. لیکن آپ کا یہ جو بیان ہے یہ اسیسمنٹ کی بنیاد پر ہے یا کوئی ایسے فیکٹس ہیں جو آپ جانتے ہیں اس سے متعلق؟ بہت سارے میں جانتا ہوں, بہت سارے فیملیز کو میں جانتا ہوں. بہت سارے, ابھی میرے بھتیجے کا مجھے فون آیا کہ وہ جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے یہاں کینٹ میں, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, بلوم سم تھنگ, وہاں پہ ایک بھائی کو جو ہے کورونا ہوا اینڈ ہی ڈائیڈ. دوسرے بھائی کو جو ہے وہ ہی از ایڈمٹڈ ان دی ہاسپٹل, اور تیسرے کا ٹیسٹ لیا گیا اور وہ پورے اپارٹمنٹ میں گھوم رہا ہے, اور اب تک 4-5 اپارٹمنٹس والوں کو لگ گیا ہے, لیکن ابھی تک ایڈمنسٹریشن کو اطلاع نہیں ملی ہے, تو وہ اپارٹمنٹ کو ابھی تک سیل ہی نہیں کیا انہوں نے. سر لیکن ایک چیز یہ ذرا فرمائیے گا کہ ان چیزوں کی نشاندہی تو آبویسلی سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آپ آبویسلی نشاندہی کر سکتے ہیں اپارٹمنٹ کا نام بتا کے کہ یہاں پر یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اینڈ آبویسلی دیر از اندر پروسیجر کہ جب آپ کورونا کا ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں, جہاں تک میری معلومات ہیں, جس لیبارٹری سے آپ نے ٹیسٹ کروایا اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو وہ لیبارٹری حکومت کو نوٹیفائی کرتی ہے یا متعلقہ اداروں کو, اور وہ اس بندے کو ٹریس کر کے اس تک پہنچ جاتے ہیں. سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یا جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں آج آپ نے کچھ ویڈیوز پتہ نہیں دیکھے, کچھ ویڈیوز اگر سوشل میڈیا میں بہت چلے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. آپ سندھ کی صرف بات نہ کریں نا, پورے پاکستان کی بات کریں. راول پنڈی کا ایک بازار جس میں لاکھوں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں 50,000 60,000 لوگ صرف ایک بڑے روڈ پر نظر آ رہے تھے جو کہ بازار تھا دونوں طرف. ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, دے ڈونٹ ڈیم کیئر. بالکل پبلک جو ہے نا ان کو پرواہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ تو بلیو, ابھی میں آپ کو سچ بات بتاؤں, لوگوں کا بلیف ختم ہو گیا کورونا سے. وہ کہتے ہیں کورونا کوئی چیز ہے ہی نہیں, کورونا ہے ہی نہیں, صرف جو ہے یہ میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں اور حکومت ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے, کورونا کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ, اور یہ بالکل فواد چودھری نے صحیح بات بولی ہے زندگی میں پہلی دفعہ, کہ یہ مڈ جون میں یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ 2 لاکھ کراس کر جائے گا. اس کا جو ریشو, اس کا سکور جو ہے 2 لاکھ کراس کر جائے گا, میں آپ کو بتاؤں. اور اس وقت ایسے حالات دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں, ہمارے پاس وہ تعداد نہیں ہے وینٹیلیٹرز کی کہ لوگوں کو وینٹیلیٹرز پہ ہم لٹا دیں. ہمارے پاس اتنے بیڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ نہایت مؤدبانہ انداز سے اس کا مقابلہ کر سکیں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آپ کی رائے وہی ہے جو کہ بلاول بھٹو صاحب کی ہے؟ دیکھیں ہم صرف جو حقیقت ہے, ہم سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا شاپنگ مال کھول دو, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر, ہم کھول دیں گے. لیکن ہم حقائق تو بتانے کے, یعنی ہمیں اتنی تو اجازت دو کہ ہم آپ کو حقائق تو بتائیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ریویو کریں. اگر ہم ریویو پٹیشن داخل کرتے ہیں, ہم ریویو پٹیشن داخل کرنے کے بعد ہم حقائق بھی بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ صورتحال ہے, آپ
फैसला एनसीसी ने फैसला बात लंबी हो रही है, लेकिन एक चीज जरा ये फरमाइएगा नबील कबूल साहब कि मुझे ज़ाहिर है कि दूसरे मेहमानान की तरफ भी जाना है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये कह रहे हैं कि हम रिव्यू में जाके उसी सुप्रीम कोर्ट में हक़ाइक़ बताएंगे जिसके सामने अभी तक आप ज़ाहिर है कि सिंध की नुमाइंदगी होती रही, एडवोकेट जनरल साहब से मुकालमा होता रहा, उनसे पूछा जाता रहा कि क्या वजूहात हैं, क्या डिटेल्स हैं, तो ज़ाहिर है आप वहाँ पर कन्विंस नहीं कर पाए, तो उसके बाद अब रिव्यू में जाके व्हाट वुड बी डिफरेंट सर? रिव्यू एक कानूनी हक है ना आपके पास। प्रिसाइसली आपको एक सुप्रीम कोर्ट के अपील, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अपील को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो जुडिशरी ने आपको हुक्म दे दिया, आपको उस पर अमल करना है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपील तो कर सकते हैं ना, हम किसी डिसीजन में अपील तो कर सकते हैं, इतना तो कानूनी हक है ना हमें। तो हम समझते हैं कि देखें कि बहुत सारे मुल्कों में, आप जर्मनी, फ्रांस ले लें, जहाँ लॉकडाउन उन्होंने ख़त्म किया तो किस तरीके से वहाँ पर रेशो बढ़ गया कोरोना का, और वो भी परेशान है। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया अब लॉकडाउन, देखें इस वक्त हमारे बस की बात नहीं है कि हम दोबारा से वही लॉकडाउन लगाएं जो 23 मार्च को हमने लगाया। अता तारड़ साहब से भी इस पे उनका नैरेटिव ले लेते हैं। अता तारड़ साहब, ऑब्वियसली जो कुछ अभी पिछले दिनों हो रहा था, हम देख रहे थे कि लॉकडाउन किया जा रहा है, कितना इफेक्टिव है नहीं, वो एक सवालिया निशान